بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری اسد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز۔ الیکشن 2024 کا آج پروگرام ہم کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار سید آصف علی شاہ صاحب کے ساتھ۔ آج ہم دو موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ بے انتہا آزاد امیدوار الیکشن کے اندر وارد ہو گئے ہیں، اور اس کے اندر ایک جو اس وقت پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی چونکہ آزاد امیدواران ہیں، اور بعض حلقوں میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پانچ لوگ اون کر رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی بھی میسیجنگ کر رہی ہے اور سوشل میڈیا ٹیم بھی ان کی جو ہے وہ اپڈیٹ کرنے والی ہے اپنی ویب سائٹ کو، کہ اس کے اوپر وہ باقاعدہ مینشن کریں گے کہ فلاں آدمی ہے ہمارا فلاں حلقے کے اندر اور اس کا یہ انتخابی نشان ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک کنفیوژن موجود رہے گا، اور اس کنفیوژن کو اور بڑھاوا دیا ہے بیرسٹر گور علی نے۔ حالانکہ بیرسٹر گور علی کی اس ٹائم کوئی خاص پوزیشن نہیں ہے، پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن جو نل اینڈ وائٹ کیا ہے الیکشن کمیشن نے اور سپریم کورٹ نے، تو اس کے بعد تو وہ ایک عام ورکر ہی رہ گئے نا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جیتیں گے ہم وہ ہمارے ہوں گے۔ بھائی وہ کیسے ہوں گے آپ کے، جب آپ تو ایک لسٹ جاری کر رہے ہیں ویب سائٹ کے اوپر، تو آپ کی تو ان لوگوں تک عملداری ہے نا کہ کل اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو آپ ان کو آن کریں گے کہ جی یہ ہمارے لوگ ہیں۔ لیکن جو صرف آپ کا نام یوز کر رہے ہیں، سلوگن یوز کر رہے ہیں یا ووٹرز کو برائب کر رہے ہیں، وہ کیسے آپ کے ہو گئے؟ اور کل جو منڈیاں لگیں گی، فرض کریں کہ بڑی تعداد میں آزاد اراکین آ جاتے ہیں تو خریداری کا ایک ماحول بنے گا، اس ہارس ٹریڈنگ کو کون روکے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک بات، دوسرا موضوع ہوگا آج کا ہمارا کہ انتخابی نشان کے اندر بھی کسی کا چارپائی ہے تو کسی کا جوتا ہے، کسی کا چھتری ہے تو کسی کا گلاس ہے، اور بینگن ہے، مولی ہے، عجیب و غریب قسم کے۔ وہ کچھ امیدواران نے الیکشن کمیشن سے رجوع بھی کیا عدالتوں کے ذریعے، تو یہ جواب ملا کہ ابھی تو بیلٹ پیپر جو ہے وہ چھپ رہے ہیں، تو اب یہ چانس نہیں رہا کہ آپ کا کوئی انتخابی نشان بھی بدلا جا سکے۔ آپ اس کے اوپر ہی گزارا کریں اور کام کو آگے بڑھائیں۔ تو بہرحال وہ کمپرومائز کر رہے ہیں آزاد امیدوار۔ تو شصب یہ جو ماحول بن گیا اس طرح کا، اور سب سے جو خوفناک ماحول ہے وہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو اون کرنے والے یا پی ٹی آئی جن کو اون کر رہی ہے، کیا وہ الیکشن تک ایگزسٹ بھی کریں گے؟ بہت سارے لوگوں کی تو گرفتاریاں ہوں گی، جیسے کہ شیخ رشید کی مثال ہے ہمارے سامنے راولپنڈی کی، کہ وہی 9 مئی کے کھاتے میں ضمانت کینسل ہوئی اور پھر ان کو اندر کر دیا گیا۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا؟ الیکشن تک کا ماحول کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی اسد چودھری صاحب، آپ نے بڑا اچھا انٹرو دیا ہے، اور یہ باقی اتنے گنجل پڑ چکے ہیں۔ اور میں پھر جیسے کہ اپنے پچھلے ولاگ میں کہتا رہا ہوں، یہ بیرسٹر صاحب جو ہے یہ خود کوئی اچھا کام نہیں کرتے، یہ کام کو گنجل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی بہت سارا ٹائم ضائع کیا پشاور ہائی کورٹ کے اندر جا کے، اور آخری 2 دن تھے جو سپریم کورٹ کے اندر یہ فیصلہ سنا گیا، ہیئرنگ ہوئی۔ 2 دن میں کتنی بڑی بحث ہو سکتی تھی وہ آپ کے سامنے۔ ابھی بڑا اچھا مذاکرہ خیز آپ نے بات کی ہے کہ بیرسٹر صاحب کہتے ہیں جو جیتا وہ ہمارا۔ الیکشن کمیشن کے جب پارلیمنٹ میں امیدوار جیت کے جاتے ہیں تو ان کو ایک خاص وقت اور خاص ٹائم کے اندر کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیں، جو جیتا وہ ہمارا، تحریک انصاف تو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہی نہیں ہوگی۔ جب موجود نہیں ہوگی تو وہ کس کے ساتھ اعلان کریں گے؟ کون سے بندے وہ جو آپ کے ہوں گے؟ کیا کوئی فاروق بلاک بنائیں گے؟ کیسا پاسبل؟ کتنی انہونی سی بات ہے، اور کتنی مجھے نہیں سمجھ آتی۔ اتنا بڑے وکیل ہیں ماشاءاللہ، کیس لڑے ہیں، اور یہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو جیتا وہ ہمارا۔ اٹس امپاسبل، کیونکہ الیکشن کے اندر آپ کو ایک خاص معیار رکھنا پڑتا ہے۔ اور ایسے ہی جیسے ابھی انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر بہت سے لوگوں کو انیشیٹو دیا کہ آپ جائیں اور انتخابی نشان کے اوپر بات کریں کہ انتخابی نشان ہمارا چینج کیا جائے۔ بھئی الیکشن کا ایک پروسیجر ہے، پیچھے 60 دنوں سے وہ شروع تھا، اب اس پہ کم از کم 20 دن رہ گئے، 20 سے 25 دن۔ اتنی جلدی کیسے بیلٹ پیپر چھپیں گے؟
کیسے ان آزاد امیدواروں کے مختلف نشان جو ہیں اور اس پہ اسٹمپ کیے جائیں گے. تو یہ ایسی انہی باتیں ہیں جو صرف یہ چاہتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے یا پچھلے کئی ہفتوں سے یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے الیکشن نہ ہو، کیونکہ ان کی دبی ہوئی جو خواہش ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے بیریسٹر صاحب کی اور ان کے جو دوست ہیں کہ الیکشن نہ ہوں. کبھی یہ سپریم کورٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، کبھی ہائی کورٹ کے اندر چلے جاتے ہیں. جس وقت جانا ہوتا ہے وہ اس وقت جاتے نہیں ہیں، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر جاتے ہیں. جیسے انہوں نے اپنی ہائی کورٹ کی جو الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کا کیس پٹ اپ کیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے اندر، اس کی ڈیٹ پڑ گئی ہے 16 جنوری. اب وہ بھی انہوں نے واپس لے لی ہے. اس طرح سپریم کورٹ کے اندر یہ گئے تھے پہلے، وہاں سے انہوں نے اپنی واپس لے لی درخواست. تو خدا را آپ بہت بڑے لیڈر ہیں، بہت بڑے لائر ہیں، بہت بڑی اس پارٹی کا آپ کرتے ہیں. بے شک اب اس وقت آپ چیئرمین نہیں رہے، تو آپ چیئرمین نہیں رہے، اس کے باوجود بھی آپ کو لوگ چیئرمین ہی مانتے ہیں، جبکہ جب پارٹی نہیں رہی تو اس کا چیئرمین کیسا. لیکن آفتہ ریکارڈ ابھی بھی آپ کو کمانڈ حاصل ہے. ابھی بھی آپ سوشل میڈیا کے اندر جو پیغام دیتے ہیں اس کو لوگ، عوام اور آنے والے آپ کے جو امیدوار ہیں وہ سنتے ہیں. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ آپ دھیان سے چلیں. آپ وہ پلاننگ کریں جو 8 فروری تک آپ کی پلاننگ ہو سکتی ہے. 8 فروری کو جب الیکشن ہو جائیں گے، الیکشن کا رزلٹ آؤٹ ہو جائے گا، پھر تو آپ نے سی پلان جو ہے وہ دیا ہے کہ ہم سی پلان اس کو اوپن کریں گے. جب آپ خود دیکھیں، اپنا ہوم ورک دیکھیں، آپ کا اے پلان فلاپ ہو گیا، بی پلان جسے کہتے ہیں عام طور پہ آج کل جو لفظ استعمال ہے کہ وہ بڑھ گیا، اور تیسرا پلان آپ کا سی پلان. مجھے نہیں نظر آتا آپ کی پچھلی گزشتہ دیکھتے ہوئے ہسٹری، تاریخ، کہ آپ سی پلان کو اچھا سا سامنے لا سکیں گے. تو میں چودھری اسد صاحب یہی کہوں گا. ابھی ہم بات کریں گے اس پہ، انتخابی نشانات پہ جو ملے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن میں پہلے چاہوں گا جو آپ کے ذہن میں کوشچن وہ آپ کر لیں. یہ بتائیں کہ شیر افضل مروت کو کس نے پارٹی سے نکلوایا؟ کیا وہ بھی بیرسٹر صاحب ہی اس کے محرک ہیں؟ جی، یہ آپ نے جو بات کی شیر افضل مروت صاحب کی، یہ وہی ہے جیسے اکبر ایس بابر صاحب کی بات ہے کہ ابھی تک ان کا یہ نہ کورٹ میں پیش کر سکے نہ سپریم کورٹ میں یہ دے سکے کہ وہ ہمارے ممبر نہیں ہیں، ہم نے ان کو نکال دیا ہے. اور وہی بات آج شیر افضل مروت کے حوالے سے آئے گی کہ کسی کو اس نے نکالا نہیں ہے، کوئی اس کو، نہ وہ خود نکلے، نہ کسی کو نے نکالا ہے، نہ وہ خود نکلے. اور تیسری بات جو بڑی اہم ہے، جو میں دوبارہ بات کرتا ہوں کہ جب آپ کی پارٹی رہی نہیں ہے تو کون نکالے گا، کون نکلے گا، کون کھائے گا، کون پنجابی میں کیسے چوپے گا. جب یہ سلسلہ ہی آپ کا ختم ہو گیا، آپ کی جو پارٹی ہے وہ اس وقت الیکشن کمیشن کے اندر سٹینڈ نہیں کرتی، تو مجھے بتائیے شیر افضل مروت کو کون نکال سکتا ہے، یا وہ خود کیسے نکل سکتے ہیں. یہ اصل میں اب یہ محلاتی جو سازشیں شروع ہو گئی ہیں نا تحریک انصاف کے اندر، یہ بڑا نقصان دہ ہیں. جیسے کہ میں پہلے بھی ولاگ میں کہتا رہا کہ یہ شرازہ بکھر جائے گا، اور حقیقتاً یہ شرازہ بکھر چکا ہے. آپ جو دیکھیں انتخابی نشان مل رہے ہیں، کسی کو پیالہ مل رہا ہے، کسی کو مولی مل رہی ہے، کسی کو جوتی مل رہی ہے، کسی کو کوئی نشان مل رہا ہے. یہ انتخابی نشان ہے. یہ صرف آپ کو واضح کرتے ہیں کہ آپ کا نام سید آصف علی میرا نام ہے، اس کے آگے ایک مائک جو ہے یہ میرا انتخابی نشان ہے. یہ صرف اتنا ریفر کرتا ہے. یہ اس میں کوئی نہیں ہے کہ میرا انتخابی نشان ہوگا، چونکہ پہلے ایک روایت تھی کہ انتخابی نشان کو نعروں کے اندر لیا جاتا تھا، انتخابی نشان کو اپنی مہم کے کمپین کے اندر لیا جاتا. ابھی ایسی بات نہیں ہے. جو نشان آپ کو ملا اس کے بہت سے آپ فوائد گنوا سکتے ہیں. بے شک بینگن کا نشان ملا ہے، جس کو بھی ملا ہے، میں اس پہ تفریق نہیں کرتا ہوں، جس کو ملا وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ انرجیٹک ہے، یہ بڑی فولادی قوت ہے، اس کے اندر فولادی طاقت ہے. بہت سے نعرے اس طرح کے بن سکتے ہیں. اس طرح جس کو جوتا ملا ہے وہ بتا سکتا ہے بھائی جان سردیوں کے اندر جوتے کا استعمال اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر تو آپ کے پاؤں سن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سے نشان ہیں. نشان صرف ہوتا ہے آپ کی نشانی کے لیے، آپ کی انتخابی طاقت کو شو کرتا ہے کہ یہ آپ کا انتخابی نشان ہے. اور بیلٹ پیپر کے اندر جہاں پہ آپ کا نام ہو اس کے آگے جو بیلٹ پیپر ہے اس کو ووٹ سٹیمپ ہوگا تو وہ آپ کا ووٹ گنا جائے گا. اگر اس میں سٹیمپ نہیں ہوگا، اس کی حقیقت صرف اتنی سی ہے. باقی جو آپ نعرے لگانا چاہیں، نعرے بنانا چاہیں، کمپین چلانا چاہیں، جتنی دیر کمپین چلیں ہر نشان کے اندر چل سکتی ہے. چاہے وہ ٹریکٹر ہو، چاہے وہ کرین ہو،
چاہے وہ تیر ہو چاہے شیر ہو، ٹھیک ہے. تو اس پہ انتخابی نشان پہ انہوں نے پھر وہی ایک بہت بڑا کام کیا کہ ہائی کورٹ کے اندر چلے گئے کہ جی ہمارا نشان چینج کریں. بھائی جان اب 20-25 دن رہ گئے ہیں الیکشن کو، اور الیکشن کمیشن اب جا رہا ہے وائنڈ اپ کرنے کے لیے، ہر چیز کو آہستہ آہستہ وائنڈ اپ کرتا جا رہا ہے. اس سے پہلے انتخابی نشان آپ کو دے دیے، اس نے پہلے آپ کا نام ایکسیپٹ کر لیے، جو بھی اس کا مرحلہ تھے وہ سارے آہستہ آہستہ 1 بائی 1 مرحلے ختم ہوتے جا رہے ہیں اور طے ہوتے جا رہے ہیں. اور جب طے ہوتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے باقی نظام کو جو پہلے چل چکا ہے اس کو آپ ڈسٹرب نہ کریں. اگر کوئی انتخابی نشان مل چکا ہے، جو بھی مل چکا ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اپنے بینرز پہ، اپنے اشتہاروں پہ، اور جہاں جہاں پہ آپ وال چاکنگ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ اس کو لگائیں اور اس کو کیش کریں اپنے انتخابی نشان کو، جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے اندر طاقت ہے اور جو جس طرح آپ اس کی کمپین چلا سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ انتخابی نشان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو جیتے گا باقی اس کا وہ نشان جو ہوگا اس کو جتائے گا، وہ اس کو شور آپ نے عوام کے اندر دینا ہے. چونکہ ہو سکتا ہے 2 اکٹھے نام ہو، میرا سید آصف علی ہے، کسی کا آصف حسین ہو، اور ہو سکتا ہے یہ بھی کہ سیم سید آصف علی ہو، تو اس پہ انتخابی نشان جو ہے وہ اس میں ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ کون سا نشان کس کا ہے. اس نشان کو آپ نے عوام کو پروموٹ کرنا ہے. ہمارے لوگ بہت جاہل ہیں، اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا کہ آصف شاہ کا نشان جو ہے اسی کو ایکسیپٹ کرنا ہے. جیسے کہ بہت بڑی بات آ رہی تھی کہ بلے اور بلے باز کا نشان مکس ہو جائے گا، اس طرح فاختہ اور عقاب کا نشان جو ہے، آئی پی پی کا نشان ہے عقاب، اور بہت سے آزاد عمران جن کو نشان ملا ہے فاختہ. اب فاختہ اور عقاب بھی تقریباً ملتے جلتے ہیں. جو عام آدمی جو ہے جس کی نظر ہی کمزور ہے تو کیسے اس کو سمجھے گا کہ فاختہ کا انتخابی نشان ہے اور یہ عقاب کا فاختہ انتخابی نشان ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور یہ کوشش کریں اچھے طریقے سے ہمارے یہ الیکشن ہو جائیں. ہم بھی یہ چاہتے ہیں آپ کی طرح چودھری اسد صاحب کہ پرامن الیکشن ہو جائیں، ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں، کریسر ہو جائیں، تاکہ ہم عالمی دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم نے ایک اچھے الیکشن کرائے ہیں، بجائے یہ کہ ہم جو پرانا پروسیجر ختم ہو چکا ہے اس کو نئے نئے لاتے جائے. جیسے آج کے دن میں اور آج کے دنوں میں انہوں نے انتخابی نشان کا کر دیا، اور اسی لیے الیکشن پہ ہاتھ اٹھا دیے ہیں کہ اگر آپ نے انتخابی نشان چینج کیا، ہائی کورٹ کو اس نے بان کیا ہے ڈبل لفظوں میں، اگر آپ نے انتخابی نشان چینج کیا تو اس حلقے کے الیکشن جو ہیں وہ ملتوی ہو سکتے ہیں. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.